بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ فرش پہ طرفہ، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ قابل احترام میرے بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف کی یہ دوسری شام ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم سارے برادرم محمد نعیم صاحب کے اس دولت خانے پر اللہ کے پیارے محبوب جناب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی شرح آفاق کتاب الوفا کے اندر لکھا ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پر اللہ کے محبوب کی میلاد کی محفل سجائی جائے، اللہ تعالیٰ سارا سال اس زمین کے ٹکڑے پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے۔ اس نیت اور ارادے سے ہم نے گھر گھر میں اللہ کے محبوب کے ذکر پاک کی محفلیں منعقد کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ پورے کا پورا گاؤں اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے آ جائے۔ اور یہ جو ہم محفل کا اہتمام کرتے ہیں یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے بلکہ یہ بڑی سعادتوں والا کام ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کام پر اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبی میں تشریف لائے تو صحابہ کرام ایک حلقہ لگا کر بیٹھے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو صحابہ کرام نے اٹھ کر استقبال کیا، کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کرام بیٹھ گئے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سوال فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تم کیوں بیٹھے ہو، کیا کر رہے تھے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے تھے کہ ہم باتیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی ہیں، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے شرف اسلام عطا فرمایا۔ ہم کفر و شرک کی جب وہ گمراہیوں میں بھٹک رہے تھے، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور آپ کے وسیلے سے اللہ نے ہم پر مہربانی کیا کہ ہم کو آپ کا امتی اور غلام بنایا ہے، اور ہم آپ کی عظمت اور آپ کی عزت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم اس بات پر قسم اٹھاتے ہو کہ تم واقعہ یہی کام کر رہے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے نہیں کی تھی کہ سرکار کو صحابہ کرام کی نیت پر شک تھا۔ صحابہ کرام کو پھر سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم قسم اٹھاتے ہو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے تھے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اس کام کے لیے بیٹھے تھے۔ جب صحابہ نے قسم اٹھائی نا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ مجھے تمہاری نیتوں پر شک نہیں ہے، میں ابھی اپنے حجرہ مبارک میں تھا کہ میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور جبریل مجھ کو یہ پیغام سنا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مقدر پر فرشتوں کے سامنے ناز کر رہا ہے جو بندے بیٹھ کر میرے ذکر کر رہے تھے۔ تو میں تم مسجد میں بیٹھ کر میری عزت اور حرمت کے لیے باتیں کر رہے تھے اور میرا ذکر کر رہے تھے، اے میرے صحابہ تمہارے مقدروں پر اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتوں کے سامنے ناز کر رہی تھی، اور ہم تو الحمدللہ اللہ کے محبوب کے غلام ہیں، ہم اللہ کے محبوب کے امتی ہیں، اور ہم سرکار کی یہ محافل میلاد کو منعقد کر کے کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ ہم اپنے مقدر جو سوئے پڑے ہیں ان سوئے پڑے مقدروں کو جگانے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی محفل کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بھی نگاہ عنایت ہو جائے، اللہ کے محبوب کی ہم پر نگاہ عنایت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد نبی میں تشریف لائے تو صحابہ کرام بیٹھے تھے اور صحابہ کرام اپنے یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کے تذکرے کر رہے تھے۔ کوئی بندہ کہتا ہے یار آدم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صفی بنایا، اللہ نے ان کو اپنے دست کرم سے تخلیق فرمایا،
پھر اللہ نے اپنی روح ان کے اندر ڈالی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام اشیاء کا علم عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے تمام علوم آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے، بڑی برتری بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ دوسرا صحابی بولتا ہے ہاں آدم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلت فاخرہ سے نوازا، اپنا خلیل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود کو خشک کر دیا، اور نار نمرود آپ کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ وہ آگ جس کا کام جلانا ہے، وہ آگ جس کا کام تباہ و برباد کرنا ہے، وہ آگ جس کا کام خاکستر کر کے ہر چیز کو راغ بنا دینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر تھی کہ جب اللہ کا نبی اس آگ میں جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے آگ تیرا کام تو جلانا ہے، لیکن خبردار میرے ابراہیم کا ایک بال بھی نہ جلے۔ اے آگ میرے ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا، تو آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام۔ اگلے صحابی بولتے ہیں کہ یار بے شک آدم علیہ السلام کا مقام اعلیٰ، بے شک ابراہیم علیہ السلام کا مقام اعلیٰ، لیکن یہ بھی تو دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی روح قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا کلمہ فرمایا، اللہ نے ان کو یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ مادرزاد اندھے کو جب وہ بینائی دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے امر سے آپ کوڑی والے مرض کو اور برس والے مرض کو شفا دیتے تھے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی میت آتی تھی تو آپ اس پر ہاتھ رکھتے تھے، اللہ اس میں زندگی لوٹا دیتا تھا۔ بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے۔ یہ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اوپر سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، اور جب سرکار تشریف لائے تو سرکار نے صحابہ کرام سے پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے پہلے انبیاء کرام کی باتیں کر رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا تم نے آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ آدم اللہ کے صفی ہیں، ہوا کذالک، تمہاری بات جھوٹی نہیں ہے، آدم بے شک ایسے ہی ہیں، اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ تم نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے، ہوا کذالک، بے شک وہ ایسے ہی ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ، ہوا کذالک، ہاں وہ ایسے ہی ہیں۔ اور عیسیٰ روح اللہ، ہوا کذالک، ہاں صحابہ وہ ایسے ہی ہیں جیسا تم نے کہا۔ لیکن یہ بھی تو دیکھو نا، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا پیارا ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اور یہ کلمات فرما کر سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ والا فخرا، میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ پھر سرکار نے فرمایا کل روز قیامت حمد کا جھنڈا اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں عطا فرمائے گا، میں حمد کا جھنڈا اٹھایا ہوں گا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک تمام عزتوں والے، تمام شانوں والے، تمام اعلیٰ مقاموں والے انبیاء کرام سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ جو میرے جھنڈے کے نیچے نہیں آئے گا وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب و کامران نہیں ہوگا۔ کامیابی قیامت والے دن اس انسان کو ملے گی جو میرے جھنڈے کے نیچے آئے گا۔ پھر سرکار دو عالم نے فرمایا کل روز قیامت میں مقام محمود پر جا کر اللہ کے حضور اپنا سر جھکاؤں گا، میں سجدہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ کو وہ خاص کلمات الہام فرمائے گا جو میں حالت سجدہ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کروں گا۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے پیارے محمد تو نے ساری زندگی مجھ کو بڑے سجدے کیے، بڑے قیام رکوع اور سجود کیے، اے میرے پیارے محمد آج اپنا سر اٹھا لے، آج بدگی والا دن نہیں ہے، آج سجدے کرنے والا دن نہیں ہے، اے میرے پیارے محمد آج سر اٹھا لے، تو سوال کرتا جا، تیرے ہر سوال کو ہم قبول کرتے جائیں گے، تو جس کی شفاعت کرے گا ہم اس کی شفاعت کو قبول کریں گے، اور جس کی طرف تمہارا اشارہ ہو جائے گا ہم اس کے جب وہ باغ سوار دیں گے۔ اے میرے پیارے محمد تم آج سوال کرتے جاؤ، ہم تمہارا دامن مراد پر کرتے رہیں گے۔ سرکار نے فرمایا کل اللہ تعالیٰ یہ عزت کا تاج میرے سر پر رکھے گا، ولا فخرا، میں فخر سے یہ نہیں کہتا۔ پھر سرکار نے فرمایا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میں محمد کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سب سے پہلے مجھ سے پہلے کوئی بندہ اللہ کے حضور شفاعت نہیں کر پائے گا، کسی کی ہمت اور کسی نبی کی بھی ہمت نہیں ہوگی
احادیث مبارکہ میں آتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں میدان معاشر میں سارے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو لوگ پریشان ہوں گے. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, اے اللہ کے نبی آدم, اللہ کے حضور ہمارے لیے شفاعت کرو. آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں, اللہ نے مجھ کو کہا تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا, میں چلا گیا. آج میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ آج اپنے خاص جلال پر ہے. آج میرے اندر وہ ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے لیے جب وہ دعا کر سکوں, سفارش کر سکوں. اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری. لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری. لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ کہیں گے میرے پاس آئے ہو, میں تمہاری مراد تو پوری نہیں کر سکتا لیکن ایک دروازہ بتا دیتا ہوں, تم اس دروازے پہ چلے جاؤ. اس دروازے پہ جو جاتا ہے پھر وہ خالی نہیں لوٹتا ہے, اور خدا اس کے منہ سے نکلی ہوئی کلمات کو خالی نہیں لوٹاتا. اے لوگوں جاؤ, آج محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ. فقط ایک ہی سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن قائم کیا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے اعمال کی سزا دنیا میں ہم کو دے دے. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ہم کو ہماری عبادت کا اجر دنیا پر دے دے, لیکن پوری کائنات کو کل روز قیامت اللہ کیوں اکٹھا کرے گا؟ شاعر کہتا ہے فقط ایک سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آج دکھانا ہے کہ آدم کا مقام اعلیٰ تھا, ابراہیم کا مقام اعلیٰ, نوح کا مقام اعلیٰ, یا عیسیٰ کا مقام اعلیٰ, یوسف کا مقام اعلیٰ, سارے اعلیٰ مقام والے آج محمد کے جھنڈے نیچے ہیں. دیکھ لو کہ سب سے اعلیٰ مقام اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا. فقط ایک ہی سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آج دکھانا ہے لوگوں, دیکھ لو میں محمد کی, میرے پیارے محمد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو سنوارا ہے, اللہ نے کائنات کو بنایا. صحابہ کرام لوگ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں تو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا لیکن ایک دروازہ دکھاتا ہوں, اس دروازے پہ جاؤ. تو جب لوگ سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے نا, سرکار یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری, سرکار اپنے دونوں بازو پھیلا دیں گے, سرکار کہیں گے انا لہا آنا لہا. اے لوگوں آج تمہاری بات میں ہی سنوار سکتا ہوں, میرے سوا اور کوئی نہیں سنوار سکتا ہے, میں اس کام کے لیے بنایا گیا ہوں. پھر سرکار اس امت گناہگار کو لے کر اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے, مقام محمود پر سجدہ کریں گے تو اللہ فرمائے گا میرے محبوب آج سر اپنا اٹھا لے. سرکار سر اٹھائیں گے. سرکار نے فرمایا جب سر اٹھاؤں گا تو آدھی امت کی میں شفاعت کروں گا, اللہ میری آدھی امت کو معاف فرما دے گا. پھر میں دوبارہ سجدہ کروں گا, دوبارہ جب سجدہ کروں گا اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل, تو فرمایا اے میرے پیارے محمد سار اٹھاؤ, سوال کرو تو عطا تم کو عطا کیا جائے گا, تم شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی. فرمایا میں دوبارہ دعا کروں گا اپنی امت کے لیے, اللہ ایک تہائی اور میری امت کو معاف فرما دے گا. حتیٰ کہ اللہ فرمائے گا اے میرے پیارے محمد جس بندے کے وجود میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے, ہم آپ کی شفاعت اس کو بھی جنت عطا فرما دیتے. فرمایا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی. پھر سرکار نے فرمایا صحابہ کل قیامت والے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور میرے لیے سب سے پہلے جنت کو کھولا جائے گا. جنت کا دروازہ بند ہے, سرکار جا کر دستک دیں گے, فرشتہ سوال کرے گا کون ہے, سرکار فرمائیں گے کہ میں محمد اللہ کا آخری رسول آیا ہوں. فرشتے دروازہ کھول کر کہیں گے ہم کو یہی حکم دیا گیا ہے جب تک محمد نہ جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. سرکار نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا ولا فخر, میں فخر نہیں کرتا. امام ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں اس حدیث پاک جب وہ حاشیے میں لکھا ہے کہ سرکار نے اپنے ہر کمال گنوانے کے ساتھ یہ کلمہ کیوں کہا ہے ولا فخر. فرمایا سرکار نے یہ اس لیے کہا ہے کہ یہ کائنات کا جو رنگ لگا ہے نا, یہ اللہ نے اپنے محبوب کے قدموں کی برکت سے لگایا ہے. اللہ فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق, اے میرے پیارے محمد اگر میں نے تم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو
تو یہ آسمان نہ ہوتے، لولا کا لما خلقت الجنت، اے محمد اگر تم کو پیدا نہ کرنا ہوتا یہ جنت نہ بناتا، حتیٰ کہ لولا کا لما اظہرت ربوبیہ، اے پیارے محمد اگر تم کو پیدا نہ کرنا ہوتا نا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ جو سارا نظام چل رہا ہے نا، یہ تم وجہ تخلیق کائنات ہو، اس کائنات کو پیدا کرنے کا ایک ہی سبب ہے کہ یہ ساری کی ساری رونق محمد مصطفیٰ کے دم کے ساتھ قائم کی گئی ہے۔ فرمایا یہ سارا کمال تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنایا۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ جو حدیث قدسی ہے نا، اللہ فرماتا ہے کن تو کنزن مخفین فاحببت ان اعرفا فخلقت الخلق خلق محمد، اللہ فرماتا ہے لوگوں میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ خدا کی ذات بھی ہے، میں ایک مخفی خزانہ تھا، پس میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے پہچانے، کوئی ہو جو میرا بھی نام لے، تو پھر میں نے اپنے محبوب محمد کو پیدا کر دیا، پس جو میرے محمد کو دیکھتا جائے گا اس کے چہرے سے اس کو خدا کا دیدار نصیب ہوتا جائے گا۔ سرکار نے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک، تمام انبیاء کرام کے پاس اللہ کے فرشتے آئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنایا، لیکن کسی نبی نے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام آپ سے سوال کرتے ہیں، اے میرے پیارے آدم آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ابو البشر ہیں، آپ انسانوں کے باپ ہیں، کیا آپ نے اللہ کا دیدار کیا؟ آدم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے بیٹو میں نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کو اپنا الہ مانتا ہوں، اللہ کو اپنا خالق مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی میرا خالق و مالک و موجد ہے، لیکن میں نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ اے ابراہیم کیا آپ نے اللہ کا دیدار کیا؟ آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ کو اللہ نے اپنی خلت فاخرہ سے نوازا، اللہ نے آپ کے یہ آگ کو ٹھنڈا کیا، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا۔ اے ابراہیم کیا تم نے اللہ کا دیدار کیا؟ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ اے یونس کیا آپ نے اللہ کا دیدار کیا؟ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ اے عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ نے اللہ کا دیدار کیا؟ آپ تو اللہ کی روح ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عزیز و مکرم بنایا، آپ کو بن باپ کے پیدا کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں میں نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ ہم سارے عالم تصورات میں آمنہ کے لال کے دروازے پہ سوالی بن کے جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ نے اللہ کا دیدار کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، اے میرے غلاموں میں نے اپنے خدا کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھا ہے۔ یہ مقام اور یہ عزت اللہ تعالیٰ نے فقط ہمارے آقا کریم کو عطا فرمائی ہے، اور یہ ہماری سعادت مندی ہے، یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہمارا بخت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے محبوب کی امت میں سے شامل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی روحوں کو پیدا فرمایا تو تمام انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کر کے ان میں چھاننی پھیر کر اللہ نے ایک ایسا نبی جب تلاش کیا جو ایک وقت میں نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اللہ کا حبیب بھی ہے، اور وہ ایک ہی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے تمام امتوں کو اکٹھا کیا، تمام انبیاء کرام کی امتوں کو اکٹھا کر کے ان کو چھانا اور ان میں سے ایک ایسی امت کو چنا جو امت مصطفیٰ ہے، جو امت احمد مختار ہے، اور وہ الحمدللہ ہم ہیں۔ سرکار دو عالم نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا اے میرے صحابہ اپنے مقدروں پر ناز کرو، اللہ نے مجھ محمد کو تمہارے لیے منتخب فرمایا اور تم کو اللہ تعالیٰ نے میری منتخب فرما لیا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے پیارے محبوب کے غلاموں تم سب سے بہترین امت ہو، اس لیے کہ تمہاری نسبت میرے آمنہ کے لال کے ساتھ ہے، میرے محبوب کے ساتھ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر یہ جب وہ تسکین القلوب ہے، دلوں کو راحت دینے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار کی غلامی میں موت نصیب فرمائے۔ ہم نے ان محافل کو لمبا نہیں کرنا، آدھے گھنٹے سے 40 منٹ تک 35-40 منٹ تک ہم نے اس محفل کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ تسلسل کے ساتھ ہر روز سرکار کے ذکر خیر کے لیے بیٹھنا ہے، اور یہ بیٹھنا ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہ بن جائے، ہم آسانی کے ساتھ آئیں،
آسانی کے ساتھ جائیں اور ہمارے دل سرکار کے ذکر کے ساتھ آباد ہوں۔ آخر میں صرف 5 منٹ کے لیے ہم ذکر کریں گے اور ذکر کے ساتھ ہم جو وہ ختم پڑھیں گے اور دعا کر کے سلام پاک پڑھ کے اپنی محفل کو ختم کریں گے۔ سارے حضرات محبت سے یہ لائٹیں آف کر دیجیے، لائٹیں آف کر دیں۔